اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، صدقہ رد البلا ہے۔ رد البلا یعنی کہ صدقہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ یعنی صدقہ کیا ہوتا ہے ناظرین؟ صدقہ ہوتی ہے کہ جو آپ خیرات اور جو اس طریقے سے آپ حتیٰ کہ جو زکوٰۃ وغیرہ بھی دیتے ہیں، غریبوں کی جو مدد کرتے ہیں آپ، ایک ہوتی ہے زکوٰۃ جو کہ رمضان میں دینی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہٹ کے بھی جو آپ مدد کرتے رہتے ہیں غریبوں کی، خواہ وہ کسی بھی صورت میں ہو، اس کو بھی آپ صدقہ کہتے ہیں۔ یا کسی کی حاجت پورا کر دینا، کسی ضرورت مند کو جو ہے وہ ضرورت کر دینا۔ ہم لوگوں نے صدقے سے مراد صرف یہی لی ہوئی ہے ہمارے ہاں کہ اگر کالا بکرا لایا جائے تو اس کو حلال کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جائے تو صرف وہی صدقہ ہے، اور بکرا بھی کالا ہونا چاہیے، اگر کالا نہ ہوا تو وہ صدقہ نہیں لگے گا۔ ناظرین، ہوتا کیا ہے کہ یہ جو رقم آپ خرچ کرتے ہیں، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، یہ آنے والی مصیبتوں کو آپ سے ٹال دیتا ہے۔ کچھ مصیبتیں جو آپ پہ آنے والی ہوتی ہیں، کچھ پریشانیاں آنے والی ہوتی ہیں جن کا ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ وہ آنے والی ہیں، لیکن ان کو یہ ٹالتا ہے۔ اب ناظرین، ہوتا کیا ہے کہ جو آپ صدقہ دیتے جاتے ہیں، آپ کو اللہ رب العزت نیک بناتا جاتا ہے، آپ سچے ہوتے جاتے ہیں۔ جو آپ سچے ہوتے جاتے ہیں، پھر شیطان کا غلبہ بھی آپ کے اوپر سے کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب شیطان کا غلبہ حاصل ہونا کم ہو جاتا ہے اور آپ آزاد ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو اللہ رب العزت کی آپ جو ہوتے ہیں نا اس میں آ جاتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ پناہ میں آ جاتے ہیں۔ تو پھر آپ، ظاہر ہے کہ جب آپ اللہ رب العزت کی پناہ میں ہیں تو آپ شیطان سے بچے ہوئے ہیں، اور جو انسان شیطان سے بچا ہوا ہے وہ نیک ہوتا ہے۔ یہ صدقہ ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا ناظرین کہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنوار رہا ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو رب کریم کو بے انتہا کا پسند ہے۔ اب ناظرین، اگر صدقہ دینے کے باوجود بھی کچھ لوگ جو ہے وہ ایماندار بھی نہیں ہو پا رہے، سچے بھی نہیں ہو پا رہے، ان کی زندگی میں تبدیلیاں بھی نہیں ہو پا رہی، اور اس کا مطلب ہے کہ غم بھی آئے جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے یہ صدقے ہی قبول نہیں ہوئے، یا انہوں نے کس نیت سے صدقے دیے، کیا معاملہ تھا کہ اس کے باوجود وہ کن چیزوں میں پڑے رہے۔ جیسے بعض لوگ ناظرین، ایسا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دینے کی بجائے ایک چیز استعمال کرتے ہیں جس کو تعویذ کہتے ہیں۔ تعویذ نکلا ہے تعوذ سے، تعوذ یعنی تعوذ تسمیہ۔ تعوذ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ ہو گیا تعوذ۔ تعوذ سے ہی تعویذ نکلا ہے۔ جب آپ منہ سے بول کے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں کر دیتے ہیں تو وہ تعویذ، جس پہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ کیا لفظ لکھے ہوئے ہیں، ہم گلے میں پہن لیں تو کیا ہمیں وہ پھر شیطان سے بچا لیتا ہے؟ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطانی قوتیں جو ہیں وہ آپ پہ اس وقت تک ہیوی رہتی ہیں، آپ کے اوپر عمل کرتی رہتی ہیں، جب تک آپ اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں نہیں دیتے، اور اللہ کی پناہ میں جو بندہ دیتا ہے وہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ اب ناظرین، لوگ صدقے دیتے ہیں اپنے آپ کو مطلب یہ کرنے کے لیے کہ اچھا ہم برائیوں سے بچ جائیں گے، لیکن وہ اس میں کچھ تھوڑی سی خرافات بھی ایڈ کر دیتے ہیں۔ خرافات سے میری یہ مراد ہے کہ جیسے وہی کالے بکرے والی، یا کچھ اس طریقے سے کہ بھائی کسی جناب پیر صاحب نے کہا تھا کہ مجھے اتنے پیسے دے دے تو میں آپ کی جگہ پر صدقہ دے دوں گا، اور پیر صاحب جناب بڑے عجیب بھی معاملات ہوتے ہیں ناظرین۔ بیسیکلی معاملہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو شیطان سے چھڑاتے نہیں ہیں، تو شیطان آپ کو جو ہے وہ آپ کے اوپر غلبہ پاتا رہتا ہے،
اور اس کے بعد آپ کو طرح طرح کی مشکلات میں بھی گھیرتا جاتا ہے۔ یعنی لوگوں کے ایمان کا آپ یہاں سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بہت سارے لوگ عیسائی جو کہ عامل ہوتے ہیں، عیسائی یعنی میری مراد ہے کہ کرسچنز لوگ، وہ کہتے ہیں جی کہ ہم آپ کے اوپر روحانی عمل کریں گے جس سے آپ شیطان سے بچ جائیں گے۔ اب اگر ایک مسلمان جو کہ اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے، قرآن کریم کی کتاب کو پڑھنے والا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماننے والا ہے، وہ اپنے ان تمام عقیدوں کو چھوڑ کے ایک کرسچن کے پاس جائے گا جو کہ ایک جادوگر ہے، اور اس پہ یقین کر کے پھر وہ اپنے کچھ عمل کرا رہا ہے یا تعویذ باندھ رہا ہے یا کچھ اور جو بھی طریقے ہوتے ہیں وہ کر رہا ہے، تو پھر تو اس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے تو نہ کیا، اس نے تو پھر اپنے آپ کو ان شیطانی قوتوں کے حوالے کر دیا جو کہ جادو ہوتی ہیں۔ اور جب اللہ نے آپ کو چھوڑ دیا، آپ نے جو ہے وہ تعوذ اور تسمیہ کو چھوڑ دیا اور تعویذ کو اپنا لیا یا کچھ اور طریقے سے ہو، تو پھر اللہ نے چھوڑ دیا، پھر تو شیطان ہی آپ کو دبوچ لے گا نا۔ پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے معاملات ہی جو ہے وہ ڈیفرنٹ کر لیے، آپ کا اس بات پہ یقین ہی نہیں ہے۔ فار ایگزامپل میں پڑھتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور میں جا کے گھس جاتا ہوں جنگل میں، گھنے جنگلوں میں جہاں بے شک مجھے جانا ہے، جانور کوئی بلائیں ہیں، جنات ہیں، کیا ہے، اور پھر بھی جی تو اس کا مطلب ہے کہ میرا یقین کامل ہے۔ اور اللہ کیا دیکھ نہیں رہا کہ اس بندے نے جناب جی مجھے اپنی پناہ میں جو ہے وہ مجھے دیا ہے، اپنے آپ کو میری پناہ میں دیا ہے، اور اب وہ جنگل میں گھس گئے تو اللہ رب العزت و مدد فرمائے گا۔ یہی چیز ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو چھوڑ دیا تو شیطان پھر آپ کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے۔ اب ان تمام چیزوں سے مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی قربت حاصل کرنے کے لیے، اللہ رب العزت سے برکات اور رحمتیں لینے کے لیے ہم لوگ اللہ رب العزت کی خاطر جو صدقات دیتے ہیں، جو خیرات کرتے ہیں، وہی سب سے افضل چیز ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کی خوشنودی کی خاطر اپنے ہاتھوں سے کسی مسکین کو دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں۔ جب قرآن کریم کی آیت اتری کہ تم اس وقت تک نیکی کی حد تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی سب سے پسندیدہ چیز جو ہے وہ اللہ کی راہ میں نہ دو، تو ایک صحابی تھے، ان کو سب سے زیادہ اپنا ایک باغ پسند تھا، ایک باغ تھا جو کہ مسجد نبی کے سامنے تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے اور فرمایا کہ یہ باغ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، میں اس کو اللہ کی راہ میں نظر کرنا چاہتا ہوں، میں اس کو دینا چاہتا ہوں، خیرات کرنا چاہتا ہوں لوگوں کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو کچھ اور بھی باتیں بتائیں کہ جن میں یہ تھی کہ اپنے رشتہ داروں کو دو، سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو صدقات دیا کرو، خیرات کیا کرو۔ تو آپ معاملہ آ جاتا ہے دعاؤں کا ناظرین۔ دعائیں آپ کو، صدقہ ہم دیتے کیوں ہیں ناظرین؟ جب ہم سچے دل کے ساتھ اللہ رب العزت کی خوشی حاصل کرنے کے لیے صدقہ دیتے ہیں کسی غریب کو، تو وہ غریب کو جب یہ مدد ہوتی ہے ایک مسکین کی، غریب کی، لاچار کی یا حاجت مند کی، تو وہ جو دعائیں آپ کو دیتا ہے نا، وہ دعائیں آپ کے کام آتی ہیں۔ دعائیں آپ لیتے رہا کریں، سب سے پہلے اپنے ماں باپ سے، جو سب سے زیادہ دعائیں لگتی ہیں، اپنے ماں باپ سے، پھر اس کے بعد غریبوں سے جب آپ غریبوں کو دیتے ہیں، اور اپنے رشتہ داروں سے بھی، جو آپ کے جو رشتہ دار ہوں جو کہ اس لائق ہوں کہ ان کی مدد کی جائے، ان کو ہٹ کے بھی اگر آپ کسی اور کو دیں گے تو یہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ سمجھانے کی بات، ٹاپک بہت بڑا ہے، موضوع بہت بڑا ہے، تو اگر دعاؤں کے بات اور کی جائے تو آپ کو پتہ چلے کہ کسی شہر میں کسی جگہ پر کوئی ایسی شخصیت رہتی ہیں جو اللہ کی بڑی مقرب ہے اور اللہ رب العزت کا ان کے اوپر خاص کرم ہے، تو آپ ان سے بھی دعا کرا سکتے ہیں۔ اس کی بھی مثال ہمارے سامنے ہے، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا حضرت اویس کرنی کے پاس کہ اپنا جبہ اور دستار دے کر کہ ان سے کہنا کہ میری امت کے لیے دعائیں کریں، اور صحابہ کرام کے پوچھنے پہ بتایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اویس کرنی کی دعا سے، جو ایک قبیلہ ہے جس کی بہت زیادہ بھیڑیں تھیں، اس قبیلے کی بھیڑوں کے بالوں کے برابر میری کتنی امت ہے، ان کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اتنی ان کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تو بات سے اس سے اندازہ ہوا
کہ آپ چاہیں تو کسی جو آپ کی نظر میں کوئی نیک بندہ ہو اس سے بھی دعا کروا سکتے ہیں، وہ بھی ایک عمل ہے اور وہ بھی کام کرتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت پھر کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سے اندازہ ہوا تو آپ صدقہ دیتے رہا کریں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، بجائے اس کے کہ اپنے کو بلاؤں سے اور پریشانیوں سے بچنے کے لیے آپ تعویذ اور گنڈوں کے چکر میں پڑ جائیں۔ اس سے بہتر ہے کہ کسی غریب کی مدد حاصل کر کے جو دعائیں آپ حاصل کریں گے وہ دعائیں آپ کو لگتی ہیں۔ اور اللہ رب العزت ایک میں ویڈیو بناؤں گا جس میں بتاؤں گا کہ بعض دعاؤں سے اللہ تعالیٰ آپ کی تقدیر بھی بدل دیتا ہے۔ اب دعاؤں سے تقدیر کیسے بدلتی ہے وہ ایک اور ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن یہاں معاملہ یہ ہے کہ دعائیں جو سچے دل سے نکلی ہوئی ہوں بہت کام کرتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں صدقات خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔